الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد علم کو لکھنے کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں احادیث کو لکھا گیا۔ اس میں ایک اور روایت امام بخاری لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب۔ کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے احادیث کو نہیں سنا، سب سے زیادہ میں نے ہی احادیث کو سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ میں نے ہی احادیث بیان کی ہیں۔ البتہ ایک صحابی ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ سبقت لے گئے ہیں، میرے سے آگے نکل گئے ہیں، اور وہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ عمر بن عاص صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بہت سی احادیث سنتے ہیں لیکن یاد نہیں کر پاتے، کیا ہم لکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ضرور لکھ لیا کرو۔ ایک روایت میں ہے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی خوشی اور غصہ دونوں حالتوں کی باتیں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے دونوں حالتوں میں حق اور درست بات ہی نکلتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، تو قریش نے ان سے کہا، آپ جو کچھ سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں۔ حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے اپنی دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لہذا تم لکھتے رہو۔ یہ ساری روایات مسند احمد کے اندر ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، عبداللہ بن عمر وہ احادیث کو لکھتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو احادیث لکھی ہیں اور جو مجموعہ حدیث تیار کیا ہے، اس کا ایک نام بھی ذکر کیا گیا ہے، الصحیفۃ الصادقہ۔ تو الصحیفۃ الصادقہ کے اندر آپ کی وہ احادیث جو ہیں وہ نقل کی گئی ہیں، اور اس کا اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطینیہ یا روم؟ اس پر انہوں نے ایک پرانا صندوق منگوایا اور اس سے ایک کتاب نکال کر اس پر نظر ڈالی، اور پھر فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ آپ فرما رہے تھے ہم لکھتے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلے نہیں لکھتے تھے بلکہ اور صحابہ بھی لکھتے تھے۔ اسی دوران آپ سے سوال ہوا، کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطینیہ یا رومیہ؟ تو آپ نے فرمایا، ہرقل کا شہر، یعنی قسطنطینیہ پہلے فتح ہوگا۔ تو یہ
جو آپ کے پاس صندوق میں یہ نسخہ تھا، یہ دلیل ہے کہ ان کی وہ جو کتاب تھی وہ محفوظ تھی۔ اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے خاندان کے پاس آپ کا یہ نسخہ محفوظ رہا، چنانچہ ان کے پوتے حضرت عمر بن شعیب اس صحیفے کو ہاتھ میں رکھ کر روایت کرتے تھے اور درس دیتے تھے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے اس پورے نسخے کو اپنی جو انہوں نے کتاب لکھی حدیث کی مسند، اس کے اندر جمع فرمایا، مدغم فرمایا اور ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ اب اس سے ہی پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ حدیثیں نبی علیہ السلام کی وفات کے کئی سو سال بعد لکھی گئی ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ احادیث آپ کے زمانے میں ہی لکھی گئیں اور آپ کے زمانے میں ہی محفوظ کی گئیں، اور پھر وہ نسل در نسل اگلی پیڑھی کو منتقل ہوئیں، یہاں تک کہ سند کے ساتھ محدثین نے ان کو محفوظ کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث نہیں لکھتے تھے، بلکہ اپنے حافظے میں انہیں محفوظ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی کہ آپ جو ہے اب نہیں بھولیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بالکل نہیں لکھتے تھے۔ اس حوالے سے امام ابن حجر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں حسن بن عامر بن امیہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث ذکر کی تو انہوں نے کچھ تردد کا اظہار کیا، شک کا اظہار کیا، چنانچہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور ہمیں بہت سی کتابیں دکھائیں جو انہوں نے احادیث سے مرتب کی تھیں۔ کتابیں دیکھنے کے بعد وہ حدیث مل گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی احادیث لکھتے تھے۔ اس بارے میں محدثین کا یہ خیال بھی ہے کہ ممکن ہے کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے ان احادیث کو لکھنا شروع کیا ہو، یا اپنے کسی شاگرد سے جو ہے وہ لکھوائی ہوں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں یمن کے، جو کہ ان کی بہت زیادہ احادیث کو روایت کرتے ہیں، حمام بن منبہ۔ اور حمام بن منبہ جو ہیں ان کا ایک جو ہے صحیفہ وہ بھی معروف ہے، انہوں نے جو حضرت ابو ہریرہ سے احادیث لکھی وہ بھی ان کے شاگرد نے کا بھی ایک صحیفہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اور یہ جب حضرت ابو ہریرہ کے پاس سیکھنے کے لیے آئے مدینہ منورہ میں، تو حضرت ابو ہریرہ نے انہیں حضور علیہ السلام کی 150 احادیث کا انتخاب کر کے جو اخلاق اور تربیت سے متعلق تھیں ان احادیث کو اپنے شاگرد کے پاس لکھوایا۔ تو یہ جو حضرت حمام تھے ان کے جو شاگرد، ان کا جو صحیفہ تھا اس کا نام الصحیفۃ الصحیحہ جو ہے وہ تجویز ہوا۔ صحیح یعنی احادیث کا مجموعہ، یا لکھی گئی احادیث، صحیح احادیث۔ تو یہ جو حضرت ابو ہریرہ نے جو احادیث ان کو لکھوائیں، یہ بھی بعد کے اندر ایک بہت بڑے امام تک پہنچی جو عبد الرزاق کے نام سے معروف ہیں، محدث۔ انہوں نے اپنی ایک عظیم کتاب مصنف عبد الرزاق میں اس کے اندر اس صحیفے کو شامل کیا۔ اور اسی طرح سے احمد بن حنبل نے بھی جو ہے وہ صحیفہ حمام کی کو بڑی ہی اہمیت دی اور اپنی کتاب مسند کے اندر شامل کیا۔ اس پر ہمارے جو یہ صحیفہ ہے اس پر ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، یہ بہت بڑے شخصیت تھے پاکستان کی جنہوں نے احادیث کی تحقیق کے اوپر کام کیا، انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد اس کو
शाया भी करवाया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के और भी शागिर्द हैं कि जो अहादीस को लिखा करते थे। उनके कई शागिर्दों से इस तरह की जो सहीफ़े हैं और इस तरह की जो दस्तावेज़ हैं, वो मुहद्दिसीन तक पहुँची हैं, मुहद्दिसीन तक पहुँची हैं। अच्छा, इससे जो अगली हदीस है वो ख़ासी अहम है, इंशाअल्लाह उसको हम अगली मजलिस में पढ़ेंगे। अभी जो हमने इस हफ्ते जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको दोहराते हैं।